بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں اسٹوئسزم کے حوالے سے مارکس ایریلیس کا ایک خیالات کے انسانی خیالات کے حوالے سے ایک بنیادی نقطہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میڈیٹیشنز کا مارکس ایریلیس کی میڈیٹیشنز کا ذکر میں نے اسٹوئسزم پہ اپنی پچھلی اور پہلی ویڈیو میں بھی کیا تھا۔ یہ ایک اہم کتاب ہے اور اس میں دانائی پر مشتمل بصیرتیں جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں۔ تو ایک نقطہ جو ہے نا بک 3 یا چیپٹر 3 میں ایک نقطہ جس پہ وہ زور دیتا ہے مارکس ایریلیس، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے خیالات کی رو کے اوپر ایک تنقیدی نظر رکھنا چاہیے، اور وہ 4 قسم کے خیالات کو اپنے یعنی وہ اپنے ذہن میں انسسٹ کرتا ہے کہ ہمیں 4 قسم کے خیالات کو اپنے ذہن میں نہیں آنے دینا چاہیے اور انہیں قابو میں رکھنا چاہیے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ونو کرنا چاہیے۔ مطلب جس طریقے سے بھوسے کو گندم سے الگ کیا جاتا ہے، یہ 4 قسم کے خیالات انہیں بھوسا سمجھ لیجئے اور انہیں ہمیں باقی خیالات سے الگ کرنا ہوگا۔ تو یہ 4 خیالات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ جس موضوع کے اوپر سوچ رہے ہوں اس سے غیر متعلقہ یا irrelevant خیالات جو ہیں ان کو آپ الگ کرتے رہیں اور اپنے ذہن میں حتی الوسع کوشش کریں کہ انہیں نہ آنے۔ دوسری قسم کا جو ہے وہ بھی یعنی ریلیٹڈلی رینڈم تھاٹس، یعنی خیالات میں تنظیم ہونی چاہیے۔ آپ بے معنی اور بے ترتیب خیالات کا اپنے ذہن کو شکار نہ ہونے دیں۔ اور تیسری قسم جو ہے جس کا اس نے کہا ہے وہ جو بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی موضوع کے اوپر سوچ رہے ہوں تو سیلف امپورٹنٹ خیالات، وہ خیالات جو آپ کی ذاتی اہمیت کے ارد گرد گھومتے ہوں یا آپ کی ذات کی اہمیت کی اوک سے جنم لے رہے ہیں، ان خیالات کو بھی اپنے ذہن میں نہ آنے دیں۔ اور چوتھی بات جو ہے جس کے اوپر اس نے کہا کہ یقیناً اس طرح کے خیالات کو آپ کو روکنا چاہیے، اور وہ ہیں میلیشیس، ایسے خیالات جس میں دوسروں کے حوالے سے کینہ و بغض اور حسد پایا جاتا۔ تو یہ 4 قسم کے خیالات جو ہیں کسی بھی موضوع پر سوچتے وقت ان کو اپنے ذہن میں آپ نہ آنے دیں، اور اگر وہ آئیں تو انہیں بھوسا سمجھ کر اپنے ذہن سے الگ کر لیں۔ اب میں یہاں پہ آخری 2 جو قسمیں ہیں خیالات کی، ان پہ تھوڑی سی ان کی تفصیل دینا چاہتا ہوں۔ سیلف امپورٹنٹ مطلب ایسے خیالات جس میں آپ اپنی ذات کی اہمیت کے حوالے سے یعنی خیالات کو آگے بڑھاتے ہیں، یا چیزوں کے اوپر، ویلیوز کے اوپر، دوسرے انسانوں کے حوالے سے سوچتے وقت آپ اپنی ذات کی اہمیت اور ذاتی تناظر کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ اپنی ذات کو اہمیت دیتے ہیں یا آپ کا جو ذاتی تناظر ہوتا ہے اس موضوع کے اوپر اس اہمیت دیتے ہیں۔ اس طرح کے خیالات جو ہیں وہ ہمیشہ گمراہ کن خیالات ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو کس آبجیکٹو ٹروتھ تک، ایسی سچائی تک جو کہ ان ریالٹی موجود ہو، اس تک نہیں پہنچنے دیتے، بلکہ آپ کے خیالات کو کلر کر لیتے ہیں آپ کے ذاتی حوالوں اور ذاتی تناظرات کے ساتھ، اور سچائی آپ سے گم ہو جاتی۔ سیلف امپورٹ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کا بڑی حد تک قیدی ہے، اور وہ جب تک اپنی ذات کو قابو نہ کر لے اور اس سے اپنا جو ذات کو اہمیت دینے کا، اپنی ذات کو اہمیت دینے کا جو رجحان ہے اسے قابو نہ کر لے،
اس وقت تک وہ چیزوں کو آبجیکٹیولی نہیں دیکھ سکتا، سچائی تک اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسری بات میلیشیسنس ہے کہ آپ کی نا بہت زیادہ حسد رکھتے ہیں دوسروں کے خلاف، بغض پر مبنی خیالات۔ تو یہ جو ہے یہ رویہ بھی ایک ایسا رویہ ہے کہ جو آپ کی شخصیت کو اور نفسیات کو مختلف قسم کی منفی الجھنوں کا شکار کر لیتا ہے، اور دوسرے انسانوں کے حوالے سے پھر آپ سچائی تک نہیں پہنچ سکتے، آبجیکٹو ٹروتھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب آپ سچائی تک نہیں پہنچ سکتے کائنات کے حوالے سے یا دوسرے انسانوں کے حوالے سے یا فطرت کے حوالے سے یا اپنی ذات کے حوالے سے، تو آپ کے اعمال جو ہیں اور آپ کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ سچائی پر استوار نہیں ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ان کے نتائج بھی اچھے نہیں نکلیں۔ تو مارکس ایرلیس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ irrelevant thoughts، random thoughts، self important thoughts اور malicious thoughts سے کو بھوسا سمجھے، اور مستقل کسی بھی موضوع پر سوچتے وقت مستقل اس بھوسے کو اصلی اور حقیقی اور مستند قسم کے سچے خیالات کی گندم سے الگ کرتے ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے خیالات کی رو کے اوپر ہمیں ہمیشہ ایک تنقیدی نظر ڈالے رکھنا چاہیے، اور خیالات کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ خیالات جو ہیں یہ رینڈملی بھی سوچیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں، آپ اگر کسی موضوع پر سوچ کر کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو رینڈم، irrelevant، سیلف امپورٹنٹ اور ملیشیس خیالات سے آپ کو جان چھڑانا ہوگی۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مارکس ایرلیس کی میڈیٹیشن سے آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بنیادی نقطہ شیئر کروں گا۔ تھینک یو۔